اگر وہ صاف ہے، ان کا نیت صاف ہے، دل صاف ہے، یہ الیکشن انہوں نے صفائی سے کیا ہے، تو کیوں گھبراتے ہیں؟ شاید کوئی ان میں دال میں کالا ہے، کچھ انہوں نے گڑبڑ کیا تو کیونکہ ری پول سے ان کا پول کھل جائے گا۔ ان کے مسترد کرنے سے کیا ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ایک آدمی ہاتھ سے روکنا چاہے تو سورج ہاتھ سے نہیں رک سکتا ہے۔ یہ سورج طلوع ہوا، پول ہونے کے بعد فارم 45 بھی بنے گا، فارم 47 دوبارہ بنے گا، پھر کنسولٹیشن بن کر پھر فارم 48 بنے گا، پھر فارم 49 بنے گا، پھر سیکشن 98 کے تحت 14 دن کے اندر نوٹیفکیشن ہوگا۔ پارٹی جو احتجاج کر رہا ہے، کیا اس الیکشن میں وہ ایک پارٹی تو نہیں ہے نا، 10 اور بھی پارٹیاں ہیں، کسی نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر قانون کو ہاتھ میں لینا، توڑ پھوڑ کرنا، بھائی اگر وہ صاف، اگر وہ ان کا وہ صاف ہے تو بھائی جب جنرل الیکشن میں ووٹ لیا ہے تو ری پول میں کون سا قباحت ہے؟ اس جب یہ 8 اسکاردو میں ہے، اس میں کوئی 10 پولنگ اسٹیشنوں میں نوٹیفکیشن ہم نے کر دیا ہے، تو یہ 15 جون کو اس کا الیکشن ہوگا، ری پول ہوگا، صبح 8 سے لے کر 5 بجے تک وہی طریقہ کار، پھر اس کا دوبارہ فارم 45 بنے گا، پھر فارم 47 دوبارہ بنے گا، پھر وہ پروسیس میں چلے گا۔ تو جب یہ 8 ہو گیا، پھر جب یہ 13 اسٹور 1 جے پور، اس کا ایک پولنگ اسٹیشن کا ہے، اس کا بھی ڈی آر او نے ریکمنڈ کیا تھا، اس کا بھی ڈسٹرائی ہو گیا تھا، پولنگ مٹیریل انہوں نے کیا تھا۔ اور جب یہ 15 دیامر 1، اس میں بھی ایک پولنگ اسٹیشن ہے۔ جب یہ 16 دیامر 2، اس میں 3 پولنگ اسٹیشن ہے۔ جب یہ 17، اس میں کوئی 11 پولنگ اسٹیشن ہے۔ تو یہ 5 حلقوں کا ری پول ہوگا۔ میں نے نوٹیفکیشن کر کے 15 جون میں نے اس کے میں ڈیٹ مقرر کیا ہے۔ 7 جون کو گلی بلتستان اسمبلی کا الیکشن منعقد ہو گئے، جو ایک گلی بلتستان کی تاریخ میں ایک پرامن اور ایک مثالی الیکشن ہوا۔ تو اس میں سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے گلی بلتستان کے عوام کا، انہوں نے پرامن طریقے سے میرے اپیل پر اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر بہت بہترین انداز میں حصہ لیا۔ تو تقریباً خصوصاً لیڈیز اس میں ان کا بہت اچھا رول رہا اس پورے الیکشن میں۔ تو ابھی تک 24 حلقوں کا رزلٹ کمپلیٹ ہو کر 47 فارم 47 ان کا بن گیا ہے۔ اب کنسولٹیشن کا سٹیج ہے، اس میں پوسٹل پیپروں کا وہ چھانبین ہو رہا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ فارم 49 بنے گا۔ ان دی مین وائل کوئی 5 حلقوں سے 5 ڈی آر اوز نے ان کے ریکمنڈیشن بھیجے تھے ری پول کے لیے۔ کچھ میں اسٹیشنوں میں وہ پولنگ کا میٹیریل ضائع ہوا تھا، ڈسٹرائی، اس طرح ان کا وہ رزلٹ نہیں بنا تھا۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بخیر و خوبی اللہ کے فضل و کرم سے صحیح طریقے کمپلیٹ ہوگا۔ اس کے بعد پھر کنسولٹیشن کا مرحلہ کمپلیٹ ہو گیا، تو میں اس میں اس کا میں نوٹیفکیشن دوں گا، کیونکہ اس کے لوگوں کو، عوام کو یہ بھی میں بتاتا جاؤں کہ اس طرح کوئی شبہات پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے لا کے اندر قانون الیکشن ایکٹ کے دفعہ 98 میں لکھا ہوا ہے، پول ڈیز سے لے کر 14 دن کے اندر، پول ڈیز سے 14 دن کے اندر یہ نوٹیفکیشن کرنا ہے۔ تو 2020 کا بھی میں نے الیکشن کرایا تھا، اس میں بھی 15 نومبر 2020 کو الیکشن ہوئے تھے، تو 24 نومبر 2020 کو میں نے اس کا نوٹیفکیشن کیا تھا۔ تو اب اس میں دن ہے، تو چھانبین کر کے پھر صاف ستھرا کر کے، جس طرح یہ الیکشن صاف ہو گیا، اس طرح یہ نوٹیفکیشن بھی غلطیوں سے صاف کر کے ایک اچھا طریقے سے ہم نوٹیفکیشن کریں گے، تاکہ ہمارے نمائندے جو اسمبلی میں جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھی گورنمنٹ بنے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ نئی گورنمنٹ جو ہے گلی بلتستان کے امن کے لیے اور اس کے ترقی کے لیے کام کرے گی۔ تو الیکشن ہوا ہے، صاف ستھرا ہوا ہے، ابھی دنیا نے دیکھا، انٹرنیشنل میڈیا نے، پوری پاکستان کی نیشنل میڈیا یہاں تھی، تمام ہر چیز میڈیا کے کیمروں میں آگ میں یہ جذب ہوا، اس کے ریکارڈنگ ہے۔ تو اس قسم کا الیکشن کہیں نہ ہو، ایک آدمی کا خالی الزام لگانے سے یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے، شکوک و شبہات نہیں پیدا کرے۔ ری پول سے ان کا پول کھل جائے گا، اس لیے وہ گڑبڑ کرتے ہیں، قبل اس وقت معاملہ کرتے ہیں۔